آئے ہو، دوسرے تیسرے چوتھے آسمان تک ساتھ، پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک، سدرہ تک ساتھ ہو، لیکن اے جبریل یہاں آگے انکاری کیوں ہے؟ آگے میرے ساتھ چلتے کیوں نہیں ہو؟ معتبر تفاسیر کے اندر موجود ہے حضرت اور جبریل لمحے میں سدرہ سے جنت بھی پہنچ جاتے تھے، زمین پر بھی آ جایا کرتے تھے۔ کس کی طاقت بیان کر رہا ہوں؟ جبریل امین کی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ سورہ قدر ہے نا 27ویں رات کے بارے میں، وہاں جو ہے کہ فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ کون نازل ہوتا ہے؟ سارے بولو، سبق یاد کرو قرآن مجید ہے۔ کون نازل ہوتا ہے؟ فرشتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتا ہے شب قدر کی بات ہو رہی ہے، اس رات میں اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، فرشتے آتے ہیں، روح الامین بھی آتے ہیں۔ روح الامین کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ بولیے سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں سمیت شب قدر کی رات کو نازل ہوتے ہیں۔ جب واقعہ معراج رونما ہوتا ہے، رب ذوالجلال جنت کی حوروں کو حکم دیتا ہے کہ آراستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، فرشتوں میری جنت تو پہلے سے سجی ہوئی ہے، لیکن آج جنت کا مالک میرا محبوب آ رہا ہے، جنت کو خوب آراستہ کر دیا جائے، جنت کو خوب آراستہ کر دیا جائے۔ جنت کا مالک جو آ رہا، توجہ دیجیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی معراج کی رات فرشتے کیسے آئے، حضور کے استقبال کے لیے جبریل کیسے آئے؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے سورہ قدر میں کہ جب وہ شب قدر، قدر والی رات جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس رات جبریل فرشتوں کی بارات لے کے آتے ہیں۔ جس رات اللہ قرآن نازل فرمائے، اس رات جبریل اور نوری فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جس رات میرا نبی اپنے رب سے ہم کلام ہونے جائے اور اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے بے پردہ دیکھے، اس رات بھی اللہ فرشتے نازل فرما دیتا ہے۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب امتی لوگ کا ملنا ملا۔ سب کی آواز آئے، طالب امت لوگ کا ملنا ملانا۔ جبریل امین سے بات چلی تو بات کو آگے بڑھاؤں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جناب جبریل معراج کی رات میرے محبوب کے ساتھ ہیں، براق پیش خدمت ہے۔ جب میرا نبی براق پہ سوار ہوتا ہے، ایک مقام ایسا آیا کہ براق کی بس ہو گئی، رف رف حاضر کیا گیا، سرکار رف رف پہ سوار ہوتے ہیں۔ آگے ایک مقام آیا کہ رف رف بھی بے بس نظر آیا، پھر جبریل خود اکیلے تنہا نبی کے ساتھ رہ گئے۔ سدرہ پہ پہنچے، میرے محبوب جب اللہ کے جلووں میں گم ہونے کے لیے لامکاں کی طرف بڑھنے لگے، جبریل امین
سواری کی مہار تم نے پکڑی ہے، اے جبریل اقصی میں آئے ہو، میں نے نبیوں کی امامت فرمائی ہے، اور اے جبریل وہاں سے پہلے آسمان تک ساتھ آئے ہو، دوسرے تیسرے چوتھے آسمان تک ساتھ، پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک، سدرہ تک ساتھ ہو، لیکن اے جبریل یہاں آگے انکاری کیوں ہے؟ آگے میرے ساتھ چلتے کیوں نہیں ہو؟ معتبر تفاسیر کے اندر موجود ہے، حضرت جبریل جواب دیتے کہ اللہ کے نبی، جو میرا مقام تھا میں جہاں تک آ سکتا تھا وہاں تک آ گیا ہوں، میں نے یہاں پہ رک کے دیکھا ہے، جو انگلی کا پورا ہے اس انگلی کے پورے کے برابر بھی اللہ کے نبی اگر جبریل آگے بڑھ گیا، آگے انوار و تجلیات اس قدر ہیں، رب کا جمال و جلال ایسا ہے، ایسے نور ہے، ایسا نور ہے، اگر جبریل یہاں پہ داخل ہو گیا تو جبریل کے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، یہاں پہ جبریل رک جاتا ہے، میں آگے نہیں جاتا، آگے کی منزلیں جانے خدا جانے، خدا کا پیارا مصطفیٰ جانے، کہیے نا سبحان اللہ۔ اچھا یہاں ایک بڑے مزے کی بات جو آپ نے کم سنی ہوگی اور شاید سنے بھی نہ ہو، کہیے سبحان اللہ۔ کیا قصہ ہے معراج کا، سبحان اللہ۔ جبریل فرشتے کس سے بنے ہیں؟ بولو ماشاءاللہ۔ ایسے جو سبق میں پڑھاتا ہوں درسوں میں جمعے میں یاد رکھا کرو، اللہ کے نور سے۔ فرشتے کس سے بنے؟ اللہ کے نور سے۔ انسان مٹی سے بنا، جن آگ سے بنے، لیکن جو نور سے بنا تو امام الانبیاء کا نور سب سے پہلے، سبحان اللہ جی۔ مصنف ابن ابی شیبہ بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے، درجنوں سینکڑوں کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر کے پوچھنے پر نبی نے کہا تھا سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس نور سے سب کائنات ہوئی۔ لیکن یہاں توجہ طلب بات ہے، بعض لوگ جو کہتے ہیں سرکار صرف بشر نور نہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، لیکن بشر ہیں ایسے بشر کے آدم سے قیامت تک ان جیسا بشروں میں بھی کوئی نہیں ہے، نوریوں میں بھی آپ جیسا، تو آپ انسانوں بشروں کے بھی امام ہیں، نوریوں کے بھی امام ہیں۔ لیکن بابا اگر تمہاری بات مان لی جائے تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھیے امام الانبیاء کے غلاموں، اگر سرکار اللہ کے نور سے نہیں بنے اور اگر میرا نبی نور نہیں تو سدرہ سے آگے جا کے جبریل تو جواب دے گیا۔ توجہ کرو توجہ، جب میرے نبی فرماتے جبریل آگے چلو، جبریل تو جواب دے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کے پورے کے برابر، میری طرف دیکھیں، یہ پورا ہوتا ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، پہاڑی زبان میں، پنجابی زبان میں پوٹا، انگلی کا پورا۔ جبریل کہتے ہیں اس انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا، رب کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ جبریل نے بے بسی کا اظہار کیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جبریل نور ہو کر سدرہ سے آگے رک جاتے ہیں، میرا نبی لا مقام جاتا ہے اور اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتا ہے۔ میرے نبی کا جبہ بھی سلامت ہے، امامہ بھی سلامت ہے، روح بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے۔ معلوم ہوا جبریل بھی نور سے بنے، لیکن سرکار کو بھی اللہ نے بشر بھی بنایا، نور بھی، لیکن جو نور خدا نے مصطفیٰ کے وجود میں رکھا وہ جبریل کے اندر وہ کوالٹی پاور نہیں۔ اگر ہوتی تو جبریل بھی ساتھ جاتے، جہاں جبریل کے پر چل جاتے ہیں، میرا نبی وہاں نہیں بلکہ لامقام میں جا کے بھی اپنے سر کی
اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرتا نظر آتا ہے۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا، کھپے پسے تو آواز نہیں آ رہی۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بیان کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن خدا کی قسم اللہ میری نیت سے واقف ہے۔ کل ڈڈیال کشمیر میں گیا، نبی کے غلاموں جب میں نے وہاں سے سرکار کا ذکر چھیڑا نا، میں نے جو لوگوں کی کیفیت دیکھی، یار دل کرتا ہے ایسے لوگوں کو شان مصطفیٰ سنانے کا، ایسا ذوق لوگوں میں اور ایسے جذبات ان کے میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ اور ویسے بھی وہ لوگ خطیب اور امام اور علماء لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ پنجاب کے لیے میں چلے گیا اور بڑی محبت سے بیان سنتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ منڈی بہاؤدین کے، میں وہاں بھی گیا ہوں کئی بار، مزہ آتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی محبت کا اظہار کر کے بتائیں۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا۔ یہ جبریل تھے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام۔ توجہ دیجیے، میں آگے وہ جو سرکار نے معراج کی رات عذاب میں مبتلا لوگ دیکھے ان کی بھی دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ دیجیے۔ طور پہ موسیٰ علیہ السلام جاتے، اللہ کا قرآن ہے، میں آیات نہیں پڑھتا، اشارہ کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اللہ نے معراج کے لیے طور پہ بلایا۔ ایک معراج تو یہ تھی، پیارے موسیٰ تم طور پہ آؤ، ہمارے لاڈلے نبی اور کلیم ہو، آؤ بے پردہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اے موسیٰ تم مجھ سے کلام کر، میں تجھ سے کلام کروں۔ کلام کرتے کرتے شوق محبت بڑھ گیا، شوق وصال بڑھ گیا، شوق ملاقات عروج پہ چلا گیا، محبت وصال شدت اختیار کر گئی۔ قرآن میں اللہ نے خود اپنے لاڈلے کریم کی اس محبت کو، اس وارفتگی بے قراری طلب کو بیان فرمایا۔ ربی ارینی، اے اللہ تجھ سے کلام کرتے زمانہ بیت گیا۔ موسیٰ عرض کرتے سونیا تیرا کلام اتنا حسین ہے، تیرے کلام میں اتنی شیرینی ہے، تیرے کلام میں اتنی مٹھاس ہے، تیرا کلام اتنا حسین ہے، اللہ سونیا تو خود کتنا حسین ہوگا۔ ربی ارینی، اس لیے عرض کرتا ہوں مولا اپنا جلوہ دکھا، جلوہ دکھا۔ دل بھی بے قرار لے کے آیا ہوں اور روح بھی بے قرار لے کے آیا ہوں، آنکھیں بھی بے قرار لے کے آیا ہوں۔ اب فقط کلام سے گزارا نہیں ہوتا، آنکھیں یہ چاہتی ہیں موسیٰ کی، اے موسیٰ آنکھیں تیری ہو، دور میں فقط کلام نہ ہو، کلام والا رب ذوالجلال بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہم تو قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں اپنا جلوہ دکھا دیں، لیکن تمہارے اندر وہ پاور نہیں۔ پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو، کلیم ہو، بڑا پیار کرتے ہیں ہم تجھ سے، تم ہم سے، لیکن اے موسیٰ بلا حجاب تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جب ضد کی پیغمبر نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بار بار کہا ربی ارینی، ربی ارینی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر جواب آتا ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ پھر عرض ہوتی ہے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر جواب آتا ہے لن ترانی، پھر کہا جاتا ہے ربی ارینی، پھر کہا جاتا ہے لن ترانی۔ موسیٰ ہم کو دکھا دیں، پر تمہاری آنکھوں میں وہ پاور نہیں، ہمارا جلوہ دیکھ کے برداشت کر سکو، تاب لا سکو۔ یا اللہ دل شوق وصال کا کیا کروں، روح دل بے قرار ہے، آنکھیں نہیں مانتی ہیں،
करोड़वां हिस्सा, सुई के नोक का करोड़वां हिस्सा। इतनी तजल्ली अपने नूर की रब ने तूर पहाड़ पे गिराई। तूर पहाड़ जल के खाक हो गया, सुरमा हो गया, तूर सुरमा हो गया। चूंकि तूर मिट्टी से बना है और तजल्ली करोड़वें हिस्से की पड़े, तूर जल के सुरमा बन जाए। और जो तूर पे अल्लाह ने तजल्ली गिराई, तूर पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, चूंकि ये मिट्टी से बना हुआ पहाड़ है। और मेरा तेरा पैगंबर लामका में जाता है, फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अल्लाह कुरान में कहता है लामका में मुस्तफा पहुंचे, अपने रब को सर की आंखों से देखा। मिशकात के अंदर रिवायत मौजूद है, जी भर के देखा। रब ने कहा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मेरे नबी ने तो आंख झपकी ही नहीं, न आंख टेढ़ी की है। लगातार महबूब मेरा रब मुहिब को देखता रहा। दूर पहाड़ था, जल के सुरमा बन गया। वो सिर्फ मिट्टी था, नूर की तजल्ली बर्दाश्त न कर सका। अल्लामा अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुस्तफा की शान देखो। लामका में गए, सर की आंखों से रब को देखा, देखते रहे, न बेहोश हुए, न लड़खड़ाए, न आंख दाएं बाएं फिरी। अरे दूर का मामला और है, हुजूर का मामला और है। तूर पहाड़ है ना भाई, तजल्ली गिराई सिर्फ अल्लाह ने। आप तवज्जो नहीं कर रहे, अल्लाह ने कोई अपना बड़ा जलवा नहीं गिराया। उन्होंने ने लिखा सुई के नोक के करोड़वें हिस्से के बराबर छोटी सी तजल्ली तूर पहाड़ पे गिराई। मूसा गश खाकर जमीन पर, तूर चल के खाक। मेरा तेरा नबी लामकान में जाता है, रब को सर की आंखों से देखते हैं, कुछ भी नहीं होता। मालूम हुआ तूर का मामला और है, हुजूर का मामला और है, करीम की मिराज और है, महबूब की मिराज और है। ये सुभान अल्लाह। तजल्ली दूर पहाड़ पे गिरे, जो गश खा के जमीन पे गिर जाए उसे कलीमुल्लाह कहते हैं। लामका में जाकर जो बगैर पर्दे हिजाब के रब को देखे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। ये सुभान अल्लाह। मन का मौलवियों जो कहती हो सरकार नूर नहीं सिर्फ बशर हैं, मन का तुम्हारी बला जाने के हुजूर का मकाम क्या है। आप तो जिब्रील के हाथ जोड़ के कहते या रसूलुल्लाह इससे आगे नहीं जा सकते। भाई मुआयना करो, कुरान है, तूर जल के राख हो गया, सरकार को कुछ क्यों ना हुआ। इसलिए कि सारी कायनात को हुजूर के नूर से बनाया। और आगे देखिए सरकार फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मैं गुजरा मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से। फैज़ा मररतु बि क़ब्रि मूसा फहुवा क़ाइम युसल्ली। मैंने देखा मूसा कब्र में नमाज अदा कर रहे। बुराक जिस पे सवार थे उसकी रफ्तार बताऊं, सरकार फरमाते हैं जहां उसका कदम पड़ता था ना, कहां पड़ता था, जहां तक उसकी निगाह जाती थी। तो जो करे वो सारे, मैं निगाह उठाऊं आसमान पर ढलक जाए। ये मेरी निगाह है। बुराक बर्क से निकला है जिसका माना है बिजली। वो नूर की सवारी जन्नत से आई हुई। जहां उसकी निगाह जाती है वहां पहला कदम जाता है। इतनी तेज रफ्तार से बुराक गुजरता है। तवज्जो है, सुनियो मुसलमानों, तवज्जो है सबकी। सुभान अल्लाह का हो जरा। बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। अकीदा अकीदा सुनो। ओए मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़े, अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, खुदा जाने मुस्तफा जाने जो भी है, लेकिन नबी ने बुराक पे सवार होकर, बर्क रफ्तार बुराक है, बिजली से तेज उसकी रफ्तार है, सरकार उस पे सवार होते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देख रहे हैं। जो नबी बुराक पे सवार हो, तेज रफ्तारी से जा रहा हो, बिजली की
تفسیر ابن کثیر تفسیر روح البیان. یہ بھی یاد رکھیے امام الانبیاء فرماتے پھر میں ایک ایسی قوم کے اوپر سے گزرا معراج کی رات. جوان توجہ فرما سو. فرمایا جن کو آگ کی شاخوں سے لٹکایا گیا تھا. پوچھا جبریل یہ کون ہے جن کا حشر یہ ہو رہا ہے؟ جبریل کہتے اللہ کے نبی یہ وہ ہے جو ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے. استغفر اللہ. کون ہے جو ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے، ستاتے تھے؟ جوانوں اگر رب رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو راضی کر لو، ورنہ آگ کی شاخوں سے لٹک کر میں اور آپ وہ عذاب برداشت کر سکتے نہیں. ہمیں تو جون جولائی کی راول پنڈی کی، پنجاب کی نہیں، وہ پنجاب لاہور ملتان کراچی اور پتہ نہیں کون کون سی جگہ ہیں. ہمیں یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم کا عذاب کون برداشت کرے؟ لہذا جیتے جی توبہ کر لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں ایک اور ایسی قوم کے اوپر سے گزرا. توجہ دیجیے، اے جڑی بیماری یہ بہت معاشرے میں بہت زیادہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں. ناخن کس چیز کے ہیں؟ تانبا. تانبے نے برتن سے تکے نا، ناخن میرا آپ کا بڑھ جائے. اور بعض لوگوں کا ناخن بھی موٹا مضبوط ہوتا ہے. اب پرانے جڑے سارے بابے بیٹھے تھے نا، ناخن بھی بڑے مضبوط ہیں، طاقتور لوگ ہیں نا. پرانے نے پرانی اچھی دیسی خوراکاں کھا دیا. میں مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں. اگر یہ زور کا کسی کو دبوچے اگر ناخن بڑے ہوں تو کتنی لگتی ہے بندہ برداشت کر سکتا نہیں. تو سرکار فرماتے ہیں میری امت میں نے معراج کی رات دیکھا ایسے لوگوں کو تانبے کے ناخنوں سے جو اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے اور اس میں وہ عیب اور برائی نہیں، پھر یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اس مسئلے کو میں آج بیان کر رہا ہوں، توجہ دیجیے. لیکن اگر اس بندے کے اندر وہ فالٹ، وہ کمزوری، وہ گناہ، وہ عیب ہے اور پھر آپ کسی کے آگے جا کے اس کو بیان کر رہے ہو، یہ ہے غیبت. آپ بتائیں کہ کون بندہ ہے جو اس غیبت سے آج محفوظ ہے؟ اور سرکار فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی قوم جو اپنے ناخنوں سے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہی ہے. فرمایا یا رسول اللہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. چونکہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 26 میں ہے نا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت، بھائی فوت ہو گیا مردہ پڑا، اس کا کوئی گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. خدا کی قسم میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے پیارے جوانوں اور بچوں، جڑے جوان بچے بیٹھے ہو تسی اپنی عورتوں جا کے سناؤ، ٹھیک ہے جی، اپنی خواتین کو بھی یہ بات سناؤ. میں آپ کو ممبر سے بیٹھ کے پیغام دے رہا ہوں، اگر میرے آپ کے گھروں میں اور مجھ سے آپ سے غیبت ختم ہو جائے، معاشرے کے سب جھگڑے ختم ہو جائیں. اس کی بات اس سے کی، اس کی بات، اور تمہیں یہ بیماری زیادہ ہے اور یہ ہمیں اللہ پکڑے گا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ پیغام نہیں دیتا، اور اگر کوئی ماں اور باپ اپنی بیٹے بیٹیوں بہن کو یہ دین نہیں سکھاتے، ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اسی طرح ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں ایک ایسی قوم کے اوپر سے گزرا کہ جس قوم کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے. استغفر اللہ. توجہ ہے، آخری بات ہے، توجہ دیجیے سارے. سرکار فرماتے میں ایسی قوم کے اوپر سے گزرا جو جہنم کے پتھر انگارے وہ قوم کھا رہی تھی.
حضرات گرامی جو میرے تمہارے چولہے میں لکڑی کی آگ جلتی ہے اس کے انگارے کو ہم ہاتھ پہ لینا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ فرشتے ان پر مقرر ہیں، ان کو زبردستی وہ آگ کے انگارے اور جہنم کے پتھر، اللہ اکبر استغفر اللہ، نبی فرماتے ان کو کھلائے جا رہے ہیں، وہ جہنم کے پتھر اور انگارے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون سی قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا یہ اپنے معلوم سے فرض کی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، زکوٰۃ فرض تھی ان پر، مگر یہ پیار کرتے تھے مال سے، زکوٰۃ نہ دیتے تھے، اس لیے آج یہ عذاب میں گرفتار ہے۔ اور عذاب کیا ہو رہا ہے کہ جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ ایسے ہی سود خوروں کو دیکھا، زنا کرنے والوں کو دیکھا، شراب پینے والوں کو دیکھا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دیکھا، ایسی قوم کو دیکھا جن کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کے وقت اٹھا نہیں کرتے تھے، ان کے سر نماز کے وقت باری ہو جاتے تھے۔ جب ان کا کوئی کزن چچا ایئرپورٹ پہ آتا یہ رات کے 2-4 بجے بھی اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ شادی ولیموں میں رات 12-1 تک بیٹھ کے گپے لگایا کرتے تھے۔ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر، یہ موبائل پہ بیٹھ کر پوری رات گزار دیتے تھے، لیکن جب فجر کا وقت ہوتا یہ بستر پہ سوئے رہتے تھے۔ یہ جوان ہر گلی میں گھومتا تھا، ہر دوست کے پاس جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی یہ وہ نوجوان اور بوڑھے ہیں جو اپنی گپے تو لگاتے تھے، ہر بازار اور دوست کی محفل تو کرتے تھے، لیکن فجر کے وقت، عشاء کے وقت، ظہر اثر مغرب کے وقت یہ اٹھ کے رب کے گھر میں یا سفر حضر میں جہاں بھی کوئی جگہ بنتی تھی فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ ان کے سروں کو اسی طرح بار بار کچلا جائے گا، پھر سر درست ہوں گے، پھر کچلا جائے گا۔ اللہ کے نبی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ہم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے، مسجد خالی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں میرا محبت بھرا پیغام ہے، یہ میرے حضور کا پیغام آپ کو دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ پہ جو بیان ہوگا انشاءاللہ آپ سنیں گے تو لطف آئے گا، بڑا کام دے گا، لیکن ٹائم پہ تشریف لائیے۔ میری گزارش ہے سب دوستوں کو بھی بلائیے کہ یہاں پہ آ کے جمعہ پڑھیں، بیان سنیں، کھڑے ہو جائیں، سنت